اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قوانین اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، اس دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انسان آج ایک قانون بناتا ہے اور کل اس قانون کو بدل دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل محدود ہے، اس کی عقل محدود ہے۔ آج اس کا کوئی قانون اگر کسی معاشرے اور سوسائٹی اور ملک کے لیے وہ سوٹیبل ہو سکتا ہے، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کے دنوں کے لیے بھی وہ سوٹیبل اور موافق ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے روز نئے قانون بن رہے ہیں اور روز اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو قانون بنا ہے اور جو اس نے بنایا ہے وہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے وہ موافق ہے اور سوٹیبل ہے، اور ہر قوم کے لیے وہ موافق اور سوٹیبل ہے، اور ہر حالات میں وہ موافق ہے، ہر حالات میں وہ قابل عمل ہے اور قابل نفاذ ہے۔ اور سنگین جتنے حالات ہوں، ان سنگین حالات میں یہی قوانین جو ہے اگر نافذ کیے جائیں گے تو اس سنگین حالات کی بحرانیت سے انسان نکل آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قانون کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس کی حفاظت اللہ رب العالمین کیسے کرے گا، اس کے اسباب اور وسائل کو وہ کیسے بنائے گا، یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یعنی ڈائریکٹ وے میں اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت میں وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب اور وسائل کو پیدا کرنے کے اوپر وہ خود ہی قادر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی ڈائریکٹ وے میں ضمانت لی ہے، اور کسی اسباب اور وسائل سے اللہ رب العالمین نے نہیں جوڑا ہے، کسی شروط سے اللہ رب العالمین نے اس کو مشروط نہیں کیا ہے کہ ایسا ہوگا تب یہ محفوظ رہے گا اور ایسا نہیں ہوگا تب یہ محفوظ نہیں رہے گا، نہیں، یہ ہر حالت میں محفوظ ہونا ہے، اور اس کے لیے جو اسباب اور وسائل ہوں گے وہ بھی اللہ رب العالمین خود ہی پیدا کرے گا، اور اس میں اللہ رب العالمین ہم کو ہماری کسی طرح کی کوئی محتاجی نہیں ہوگی۔ یہ معنی مطلب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ ذکر کسی بچے کے قلب کے اوپر نقش ہوتا ہے اور اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو وہ کون ہے جو اس کو اس لائق بنا دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کے دل کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کے قوت حافظہ کے اندر اللہ کو محفوظ رکھتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہوئی جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، کہ یہی وہ ایک چیز ہے جس کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ضمانت ڈائریکٹ وے میں لی ہے۔ لیکن ہم مسلمان، ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر ہمارا یقین ہے، تو کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے حفاظت کی بھی ضمانت لی ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم محکومیت اور مقہوریت اور مظلومیت کے شکار نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی ضمانت لی ہے، لیکن اسباب اور وسائل سے مشروط کر کے رکھا ہے۔ اگر اسباب اور وسائل اختیار کیے جائیں گے تو مسلمانوں کو حاکمیت حاصل ہوگی، مسلمانوں کو سطوت حاصل ہوگی، مسلمانوں کو حکومت حاصل ہوگی، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اور اگر اسباب اور وسائل جو اللہ رب العالمین نے بطور شرط کے اسے مشروط کیا ہے، اگر اسے اختیار نہیں کیا جائے گا تو مسلمان نہ صرف یہ کہ محکومیت کے شکار ہوں گے بلکہ وہ مقہوریت اور مظلومیت کے شکار ہوں گے، اور وہ تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے۔ جس طرح سے دوسری قومیں تباہ اور برباد کی گئی ہیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ بدتر حالت میں یہ مسلمان تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس لیے میں چند مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔
اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دیگر سعادتوں کی جو ذمہ داری لی ہے اور سعادت کا جو وعدہ کیا ہے، خیر اور بھلائی کا جو وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے، وہ شروط کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ شرط پایا جائے گا تو وہ بھلائی ہمیں حاصل ہوگی، اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ بھلائی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو۔ یہ سب سے پہلا خطاب کس کو ملا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور اس کے بعد جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے الی یوم القیامہ، خیر امہ، وہ بہترین امت ہوگی۔ وہ امت خیریت میں ہوگی، خیر امہ ہوگی۔ لیکن یہ خیریت، یہ بھلائی اور یہ خوبی، یہ فضیلت، یہ مرتبہ مشروط ہے، اور وہ مشروط ہے کس سے؟ تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر کما حقہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور وہ ایمان جو مستلزم ہو اس کے تقاضے کا، وہ ایمان جس کے تقاضے کو ہم پورا کرنے کے لیے ہمہ دم اور ہمہ وقت ہم تیار رہیں، اپنی ذاتی زندگی کے اندر، اپنی خانگی زندگی کے اندر، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اور اپنے ملک میں۔ تؤمنون باللہ وتأمرون بالمعروف، دوسری شرط تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا لوگوں کو حکم دو گی اور برائی سے لوگوں کو روکو گی۔ یہ دو اہم ترین شرط ہے جس کی تکمیل جب ہم کریں گے خیر امت کے اوپر ہم کے عہدے سے سرفراز رہیں گے۔ یہ مقام اور یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم اپنا ایمان مکمل رکھیں گے، اور ایسا مکمل جس کے تقاضے کو ہم پورا کریں گے اور کرتے رہیں گے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، حتی الاستطاعہ، اور حسب صلاحیت پورے طور پر ایمان کے تقاضے کو ہم پورا کریں گے، ذاتی طور پر بھی، اور پھر ہم اس کو پورا کریں گے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں۔ کس کے ذریعے سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گی اور برائی سے لوگوں کو روکو گی، تب کیا ہوگی؟ خیر امت ہوگی تب خیر امت کے عہدے سے ہم سرفراز کیے جائیں گے، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے اس عہدے کے اوپر رکھا، اور انہوں نے ایمان کے تقاضے کو پورا کیا، اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی میں دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں نہ صرف یہ کہ خیر امت کے لقب سے ملقب کیا، بلکہ اس فضیلت کے اوپر ایک مدت تک انہیں سرفراز فرمایا۔ ہماری حفاظت کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہے ڈائریکٹ وے میں کہ ہم اسلام کا دعویٰ کر دیں، ایمان کا دعویٰ کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر دے گا، نہیں۔ دوسری مثال، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی کیڑا اور مکوڑا جو چلتا ہے اس کی روزی کی بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، جتنی ہے، لیکن کیا روزی اللہ رب العالمین کسی کے منہ میں نوالا ڈال دے گا؟ گھر میں بیٹھا رہے گا، تسبیح پڑھتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، اور روزی اس کے چھت سے چھید کر کے اس کے دامن میں آ جائے گی؟ ضمانت تو لی ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا ہے شرط سے کہ آپ کو روزی حاصل کرنے کے لیے اسباب اور وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، نوکری پڑھنی پڑے گی، تجارت کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی، اور جو اسباب اور وسائل میں سے ہے روزی حاصل کرنے کے لیے، وہ روزی ہمیں اسباب اور وسائل اختیار کرنا پڑے گا، اور اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے خالص توکل کس کے اوپر کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے اوپر، کہ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین نے، اس نے ضمانت لی ہے روزی دینے کی، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو،
چاہے وہ ہمارے من کے مطابق ہو، ہماری خواہش کے مطابق ہو یا ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری رزق کی ضمانت لی ہے اور اسے مشروط کیا ہے شرط کے ساتھ، اور وہ ہے سبب اور وسیلہ اختیار کرنا روزی کے لیے۔ حتیٰ کہ چرند اور پرند، کیڑے اور مکوڑے، وہ بھی چلتے ہیں روزی کے لیے۔ یہ پرندے شام کو اپنے گھونسلے میں رہتے ہیں اور صبح میں تغدو خماصاً، جب صبح میں وہ پرندہ گھونسلے سے نکلتا ہے تو وہ خالی پیٹ نکلتا ہے، تغدو خماصاً، خالی پیٹ نکلتا ہے، وَتَرُوهُ بِطَانًا، اور شام کو جب اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتا ہے تو شکم سیر ہوتا ہے، شکم سیر ہوتا ہے۔ توکل اس کا بھی اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اور اسے ایمان اور اس کا ایمان اور یقین ہے اس پرندے کا کہ ہم جب نکلے ہیں روزی کے لیے تو اللہ تعالی ہمیں محروم نہیں کرے گا، بھوکا نہیں رکھے گا، وہ ہمیں دے گا۔ وقس علی ذالک، اور اسی کے اوپر قیاس کر لیجئے تمام چیزوں کو، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ مسلمانوں کو غلبہ اس روئے زمین کے اوپر دینے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ پہلے تو خیریت کی مثال آپ کو میں نے بیان کی، اب یہ مثال بیان کر رہا ہوں غلبے کی، حکومت کی، سطوت کی، حاکمیت کی، کہ مسلمانوں کو حاکمیت حاصل ہوگی۔ کیسے حاصل ہوگی؟ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اس روئے زمین پر سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو۔ ان کنتم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تنبیہ بھی کی ہے اور بشارت بھی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت ہو جسمانی اعتبار سے بھی، اور قلبی اور روحانی اعتبار سے بھی کمزور مت ہو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو چیز روحانی، روح اور قلب کو جو چیز کمزور کرتی ہے وہ انسان کا حزن اور غم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تحزنوا، غم بھی مت کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تو تمہیں ہی حاصل ہونے والی ہے اگر تم ایمان پر قائم رہے اور اس کے تقاضے کو کما حقہ ادا کرتے رہے، تو سربلندی تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس آیت کا جو نزول کا پس منظر ہے وہ ہے جنگ احد۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر ہے جنگ احد۔ جنگ بدر میں فتح اللہ رب العالمین نے دی تھی، اور بڑی عظیم فتح، اور وہ فتح فاصل ہے، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قائم ہو گیا تھا۔ حق بالکل، حق کا جادو چڑھ کر کے بولنے لگا تھا جنگ بدر کے اندر۔ لیکن جنگ احد میں پہلے مرحلے کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں جس محاذ پر، جس جبل الرمات پر، جس پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو متعین کیا تھا کہ تم ہر حالت میں اسی جبل الرمات کے اوپر رہنا اور یہاں سے کسی بھی حالت میں تمہیں کھسکنا نہیں ہے، چاہے ہماری فتح ہو یا شکست ہو۔ یہ جیسے ہی فتح سامنے آئی اور خالد ابن ولید کو صحابہ کرام نے پہاڑی کی ایک جانب سے پیچھے ڈھکیل دیا اور آنے نہیں دیا، اور ایسا لگا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور چھوڑنے کے نتیجے میں پھر خالد ابن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ پھر دوسری طرف سے آئے اور مسلمانوں کے اوپر وہ حاوی ہو گئے، اور یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور ایسی تبدیل ہوئی کہ عبرت بن گئی، درس کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے سبق سکھایا مسلمانوں کو، اور لیا سبق مسلمانوں نے، ان ایمان کے جیالوں نے جن کا ایمان ان کے قلب کی گہرائیوں تک پہنچ چکا تھا، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا تھا، جب وہ غلطیاں کر جاتے تھے تو اس وقت تک بے چین رہتے تھے جب تک کہ آسمانی آیات نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔
اور پھر ان کے توبہ کی کیفیت کو اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کر دیتا تھا، ایسے حالات تھے۔ تو وہ فتح جو شکست کے اندر تبدیل ہوئی، ایسی ہوئی کہ 70 سے زائد صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ وہ جوان رانا جس نے مدینے کی گلیوں میں دین اسلام کو پہنچا دیا تھا، مصعب بن عمیر، وہ شہید ہوئے تھے۔ انصار اور مہاجرین کی ایک تعداد، انصار کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے اس کے اندر۔ تو اس شکست کا نتیجہ کیا ہوا صحابہ کرام کے اوپر؟ کمزور پڑ گئے۔ کیا ہوئے؟ اب ظاہر ہے کہ انسان جب شکست ہوتا ہے میدان میں تو کمزوری آتی ہے، تو کمزور پڑے۔ جسمانی اعتبار سے بھی انہیں کمزوری کا احساس ہونے لگا، اور روحانی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے حزن اور غم جو تھا، کسی کا باپ قتل کیا گیا تھا، کسی کا بیٹا قتل کیا گیا تھا، کسی خاتون کا شوہر قتل کیا گیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو حزن و ملال تو ایک بہت گہرے شکل میں آ چکا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے اندر آ گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی اور کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کمزور مت کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور پوزیشن میں لا کر کے کھڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آخری لمحے تک مقابلہ آرائی کے لیے جواں ہمت ہو کر کے مقابلہ کرتے رہنا چاہیے۔ لا تہنوا، کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی صحابہ کرام کو، ولا تہنوا، کمزور مت ہو، ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کرو، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے، نتائج ابھی باقی ہیں۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم تو سربلند تھے جب ایمان پر تقاضے کو پورا کر رہے تھے، تو سربلندی تمہیں حاصل ہوئی۔ جنگ احد میں کیسے تم نے فتح حاصل کر لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ تنبیہ بھی ہے اس کے اندر اور تشجیع بھی ہے۔ تشجیع کا مطلب حوصلہ افزائی بھی ہے، خوشخبری اور بشارت بھی ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ارے تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم نے ایمان کا تقاضا پورا کرتے رہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے خوشخبری اور بشارت والی یہ آیت تھی۔ انہوں نے اپنی کمزوریوں کو دور کیا، غم اور ہم کو انہوں نے دور کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا کتنا لمبا سلسلہ جاری اور ساری رکھا، اندازہ کر لیجیے، پوری تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمان کو حکومت اور سطوت اور حاکمیت اور غالبیت یہ ملے گی، لیکن وہ مشروط ہے، شرط پورا کریں گے تب ملے گی، لیکن شرط نہیں پورا کریں گے، قرآن یا ان آیات کی تلاوت کرتے رہیں گے تو آپ کرتے رہیے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو چیز کسی شے سے مشروط ہوتی ہے، جب تک اس شرط کو پورا نہیں کیا جاتا ہے وہ مشروط حاصل نہیں ہوتی میرے بھائیوں، وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے مال کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ہمارے جان کی حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے نہیں لیا ہے کہ ہمارے مال کی وہ حفاظت کرے گا۔ ہاں بالکل کرے گا، اگر ہم کنہیں سے زکوٰۃ ادا کریں گے، مال کا حق ادا کریں گے، حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ چلیں گے، تو پھر ایسی حفاظت ہوگی مال کی کہ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا تقاضا جب تک پورا نہیں کیا جائے گا، تجارت میں امانت داری نہیں ہوگی، صداقت جب تک نہیں ہوگی، سچائی جب تک نہیں ہوگی اس عمل کے اندر، آپ کسی خیر و بھلائی کی توقع مت رکھیے، بلکہ وہ زوال پذیر ہونا ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کی حفاظت کی ضمانت نہیں لی ہے۔ اگر مال کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں خود کرنی ہوگی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور پوری جمع مردی اور قوت اور ہمت کے ساتھ ہمیں کرنی ہوگی۔ یہ ہمارے اوقاف کا جو مسئلہ ہے، ہماری اوقاف کی جو یہ زمینیں ہیں، اس کی حفاظت کی ضمانت کیا اللہ رب العالمین نے لی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر وہ وقف ہے،
کلی طور پر، لیکن کیا وہ محفوظ اسی طرح سے رہ جائیں گی جب تک ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی مارکیٹ میں اگر کوئی کسی کی دکان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے ایسے، ایک انسان خود اپنے مال کی حفاظت کے لیے جتنے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اگر قوت اور طاقت ہے تو اس کے ذریعے سے کرتا ہے، دیگر قوانین کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے کرتا ہے، اور لمبا کیس لڑتا ہے وہ کورٹ اور کچہریوں کے اندر، محکمہ کے اندر، کمزوری نہیں دکھاتا ہے اور حق پر رہتا ہے، تو اس کو مال حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ یہ اوقاف کی زمین جو اس وقت نشانے پر ہے، اور صرف یہ اوقاف کی زمین تو اس زمین پر وہ نشانہ نہیں ہے، نشانہ یہ مساجد ہیں، نشانہ یہ مدارس ہیں۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کی زمینوں کو ہڑپنے کے لیے جس طرح سے پہلے لوگوں نے سازشیں کی اور زور زبردستی کر کے اسے ہڑپا، اسے خرد برد کیا اور چھینا، آج بھی اس طرح کی یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی کل بھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن اس کے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم کتنے حساس اور ذمہ دار ہیں۔ ہم یہ کچھ شبہ ایسا آیا ہے کہ ارے ان اوقاف کی جائیدادوں سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ عجیب لوگ ہیں، عامت الناس کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو، عامت الناس کو اگر ان ڈائریکٹ وے میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ان ڈائریکٹ وے میں جو آج ہم مسجدوں کے اندر اطمینان اور سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے گی۔ آپ نے نہیں دیکھا ابھی کس شہر کا قضیہ بالکل کھڑا تھا؟ قضیہ کھڑا تھا، ایک مسجد کا قضیہ کھڑا تھا، اس کے وقف کی زمین کے تعلق سے جھگڑے ہو رہے تھے، ابھی ہفتہ عشرے کی بات ہے، اور پتہ نہیں وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، مجھے اس کی رپورٹ معلوم نہیں، لیکن یہ قضیہ ہے جہاں سے آپ کے علماء پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے قرآ پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے آپ کے ائمہ پیدا ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں یہ اوقاف کے بہانے سے۔ کچھ مدرسوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے تو مت سمجھیے، یہ بڑے بڑے ادارے جو ہندوستان کے ہیں، جامعات، دیوبند ہو، سہارنپور ہو، ندوہ ہو یا جامعہ سلفیہ ہو یا اس طرح کے دیگر ادارے جو ہیں، ان کے اوقاف بہت بڑی بڑی اوقاف ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اس کے اخراجات چلتے ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا ہوگا، اور کھڑا ہونا کیسے ہونا ہوگا؟ آپ کو گائیڈ لائن کرنے کے لیے علماء موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، لیکن یہ جو ہماری غفلت ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گی۔ ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر تو بہت بیدار اور حساس ہوتے ہیں، ہماری دکان پر مجال نہیں ہے کہ کوئی قبضہ کر لے گا، لیکن ہمارے ملت کا کوئی سرمایہ لٹ جائے، جلا دیا جائے، تباہ کر دیا جائے ہماری ملت کے سرمایہ کو، ہماری ملت کے افراد کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، اور یہی ہے موت۔ یہ در حقیقت موت ہے، موت۔ چند دنوں کی کا ٹائم یہ ملا تھا کہ ہمیں میل بھیجنا تھا، چند دنوں کا یہ ٹائم تھا، جتنا دن بھی دیا گیا وہ کیا کافی نہیں تھا؟ ہم 25 کروڑ کی آبادی رکھتے ہیں اور بعض رپورٹ کے مطابق اس سے بھی زائد ہے، لیکن ہم نے کتنے میل بھیجے؟ پتہ نہیں، 7.5 کروڑ پہنچا یا 5.5 کروڑ، 7.5 نہیں 5.5 ہی ہے، 5 کروڑ 5 کروڑ 7 لاکھ، سبحان اللہ، کتنا پرسنٹ ہوگا نکل لیجئے آپ اس کا۔ اور خاص طور پر یہ ویسٹ بنگال جہاں مسلمانوں کی آبادی 33 سے 35% ہے، انہوں نے میل کتنا بھیجا ہے؟ صرف 4%۔ میں پچھلے ایک ہفتہ پہلے میں نے رپورٹ پڑھی تھی جس وقت کے 3% تھا، اور ابھی تازہ رپورٹ میں نے پڑھی اس میں صرف 1% پڑا، وہ کہ 4%۔ مجھے حیرانی ہے، اب اندازہ کر لیجئے کہ کون کتنا بیدار ہے۔
کون کتنا بیدار ہے؟ کن لوگوں نے اس کی تحریک چلائی اور کتنی چلائی؟ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے پروگرام کیے مختلف جگہ پر، تحریک پیدا کی، لیکن جب تک ہر ایک آدمی ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے کام نہیں کرے گا، کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ ہماری آبادی اتنی بڑی یہاں ہے اور ہم نے صرف 4%، جبکہ دیگر اسٹیٹ کا آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی 17% ہے، کوئی 16% ہے، کوئی 12% ہے، کوئی تو آبادی کے حساب سے بعض اسٹیٹ کا کہ نہیں سے میل پہنچا ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے ویسٹ بنگال کا۔ اور آپ یہ بھی جان کر کے حیران ہوں گے کہ جتنی اوقاف کی زمین ہے اس میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ دوسرا نمبر جس کا ہے اوقاف کی زمین کا، وہ ویسٹ بنگال ہے، اور ہمارا یہ حال ہے۔ تو ہم کیا سمجھ گئے کہ ہمارے مال کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ لے رکھا ہے کیا، کہ وہ ضائع نہیں ہونے دے گا؟ یہ ہمیں اپنے آپ کو اس راستے پر لانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کے اوپر چلنا، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے بھائیو، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی تم مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کرو گے، اللہ کے دین پر مضبوطی اور استحکام کے ساتھ چلتے رہو گے، ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور نہ صرف یہ کہ مدد کرے گا بلکہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، تمہارے قدم کے اندر اللہ تعالیٰ ثبات قدمی عنایت فرمائے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اپنی مدد سے اسے سرفراز کرتا ہے۔ تو ہم کتنے اب مددگار ہیں؟ رزق کے بارے میں ہم سب متنبہ ہیں، بغیر بھاگ دوڑ کے تو روزی ملے گی نہیں، تو ہم سب بھاگ دوڑ کر گئے، سبب و وسیلہ اختیار کر، لیکن ملت کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے ہم سب کے سب اس کے اندر کوتا رہتے ہیں، اور یہی ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گئے۔ لا قدر اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام سازشوں کو ناکام کرے۔